جگہ قائم ہوا، اس سے اٹھنے والا ہر شخص، اس سے نکلنے والا ہر عالم، اس سے باہر آنے والا ہر مفتی، قوم کا لیڈر، اقتدار کرانے والا رئیس اور قائد کی حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام کو قبولیت عطا فرمائی ہے۔ 4000 عالم میں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں جہاں انسان رہتے ہیں، وہاں مسلمانوں کے اس دارالعلوم کا خیر۔ اسی دارالعلوم کے سرپرست اول مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان شخصیات میں ہیں جنہوں نے دارالعلوم اسی لوٹے کو اور وہ ڈول کو اندر ڈالتے ہوئے کنویں میں پاؤں کے اسلام کے اندر جاتے تھے، کنویں کے چھوٹی سی عمر تھی۔ اس زمانے میں کوئی شور و غل کا زمانہ تو تھا نہیں، جو نمازی نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے جماعت، انہوں نے بمشکل نماز پوری کی اور حرام کی جو ایک آواز سنی تو بھاگے آئے اور دیکھا کہ کوئی گرا ہے اور کہتے ہیں کہ چاچو نے جب آواز دی تو انہوں نے جواب دیا کہ چاچو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ وہ ہوا یہ کہ جو ڈول تھا نا بڑا سا اندر ڈالا تھا، یہ اس کے اوپر گرے تھے، تو ڈول تیرتا رہا تو یہ اس کے اوپر سلام، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بچپن میں نمازوں کی طرف اس طرح ڈالے اور صرف اپنے گھر میں رہنا، باقی کسی جگہ رات گزارنے کی عادت نہیں۔ ایک بار اپنے خالہ دار بھائی کے ساتھ خالہ کی گھر میں رات گزاری تو پتہ نہیں تھا کہتے، یہ بھی پریشان وہ بھی ادھر سے پریشان، اور اس حد تک پریشانی کا عالم تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کی والدہ باقاعدہ رو رہی ہے۔ صبح جلدی آئے تو آ کر کسی عالم کو پورا ہو جائے کہ میں نہیں جا رہا تھا، مجھے یہ لے کر بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے اس طرح کی اچھی عادات دی۔ ابتدائی تعلیم تو اپنے گھر اور اپنی بستی میں حاصل کی۔ جب علم حدیث کی باری آئی تو انہیں دہلی جانا، اور دہلی میں اس وقت حضرت مولانا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنیم شاہ رحمۃ اللہ کے فرزند بھی چنا، یہ ان کا سکہ چلتا، یہ حضرات معاملہ۔ تو ان حضرات کا معاملہ پھر اس کے ساتھ حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوت کے دارالعلوم دیوبند کے مدرس ہیں، ان کے والد ہیں، تو ان کے ہاں ایک عرصہ جا کر پڑھا ہے اور علم حدیث کو حاصل کیا، اور یہیں پر 4 سال حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا زمانہ طالب علم ہوا۔ جو 4 سال طالب علم کے تھے، وفات کیا آخر تک ان لوگوں کو اکٹھا اللہ رب العزت نے میدان سے موصول کیا ہے۔ تو اس طرح یہ دارالعلوم دیوبند کے صاحب طالب علم بھی کرتے تھے۔ اس کے آگے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیعت ہوئی ہے حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور ان کے ایک نام ہے اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر جنت المعلیٰ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے ساتھ ایک کی قبر ہے۔ اما جان ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوس میں موجود ہے۔ تو یہ ایک نامی گرامی پیر شخصیت ہے۔ حضرت گنگوہی فرماتے کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ہم استاد صاحب سے پڑھ رہے تھے سبق، ہمارے استاد بھی ان کے شاگرد تھے اور ان کے مرید بھی تھے۔ تو یہ آئے نا اور استاد جی کا بھی سبق ہو گیا، بعد میں پڑھیں گے، میں ان سے ملوں، تو اٹھ کے چلے گئے۔ اور کوئی فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایسے بابا جی آیا، اچھا بندوں کا ہمارا سبق ختم کرا دیا، حالانکہ یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بندہ وہ ہے جس سے ہماری چمنستان کے چراغ گزرنا ہے۔ ایک وقت آیا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخصیت بنی ہے، علم دین کے درجے پر اور ایک الہیت اور تقویٰ کے پہاڑ بن کے جب دنیا میں معروف و مشہور تھے، تو ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا سفر کرے۔ ایک علاقے میں ایک سفر کے غرض سے گئے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے بیعت تھے حضرت مولانا حاجی عبداللہ صاحب سے، ان کو بھی وہاں جانا پڑا ملاقات۔ جب یہ وہاں گئے تو حضرت حاجی صاحب بزرگ ولی اللہ اللہ کے ولی ان کے چہرے کو دیکھا، پھر ان کے دل میں ایک سوال آیا کہ یہ چہرہ تو بہت سچا چہرہ ہے، مجھے اس کے قریب ہونا چاہیے، بیعت بھی کرنا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ بھی لے لے۔ تو وہاں یہ بہرحال جیسے کیسے وہاں پر بیعت ہوئی تو حضرت کوئی فرماتے میرے دل میں ایک بات کہ یہ جو بندہ بیعت کر لیتے ہیں پیر رات کو پکڑ جلدی کھانے کے اس کو پہلے تھوڑا ٹوٹ کے اللہ اللہ کرو، حالانکہ نماز کے بعد بھی پتہ اللہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے بیعت کرتے وقت شرط رکھی، حضرت میں نے صبح ساجد کے لیے اٹھا، مجھے رمضانہ میں اپنے
کہتے ہیں حضرت مولانا حاجی رحمۃ اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کی چارپائی میری چارپائی کے قریب ہے، تو رات کو آرام کیا تو صبح حضرت بھائی صاحب اٹھے تو وضو کیا تو ان کی بھی آنکھ کھلی، انہوں نے شروع میں دیکھا کہ شاید ہے وضو کے استاد نہیں تو اس کی مسجد چلے گئے اللہ اللہ کرنے، دو چار کروٹیں تو بدلی، لیکن اس کے بعد دل میں آیا کہ وہ نوجوان آدمی وہ بوڑھا آدمی وہ تجھ سے بڑا آدمی وہ بزرگ ہے، تو مطلب اللہ کرنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ کے بیٹھا ہوئے تو یاد رہے ہوئے بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے تو بھی اٹھ کے حضرت بھائی صاحب کی دعا کا اثر تھا وہ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ ان کے دل میں بھی یہ چاش کی قدر فرما دے، عالم کو بہت بڑا ہے روحانیت میں بھی اللہ اس سے کام دے دے۔ تو حضرت وہاں پہنچے، کہتے ہیں جب میں مسجد کے کونے میں پہنچا میں نوافل پڑھے اور اس کے بعد ذکر اللہ شروع کیا اللہ کی یاد میں، تو خود بخود ذکر جاری شروع ہو گیا، بلند آواز سے اللہ اللہ۔ اس وقت نہ کسی کی نیند خراب ہوئی تھی نہ کسی کی نماز، ہر بندہ اپنے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں وہ وقت ایسا رہا کہ آج تک ذکر اللہ میں نہیں چھوٹا اور تہجد بھی اللہ میں نہیں۔ اچھا آخر وقت تو ان سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ آپ کو حاجی صاحب کو عجیب کہتے تھے کہ یہ آیا ہمارے سبق کو ختم کرا دیا، جب آپ حاجی صاحب سے ملے تو اس کی باتیں کیسے مانی؟ میں نے کہا ملا نہیں، ملنے کے بعد میں اس کی باتوں سے من گیا، اتنا میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلق، یہاں میں ایک عجیب بات آپ کی حاجی رحمۃ اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ مہمان کی آمد پر روٹیاں پکواتے تھے گھر سے، ایک بار وہ گھر والی جو عورت تھی وہ گھر نہیں تھی تو انہیں کسی اور خاتون سے کہا کہ آپ ہمارے مہمانوں کی روٹیاں پکوا دیں، ہمارے پاس مہمان ہیں۔ کہتے میں رات کو خواب دیکھا حضرت حاجی رحمۃ اللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس بھائی صاحبہ جس کو ہم نے کہا تھا ہمیں روٹیاں پکا دیں وہ کبھی پر روٹیاں لگائی تھی، حضور السلام نے فرمایا اٹھ جاؤ، اس مہمانوں کو روٹی پکانے کی قابل نہیں ہے، یہ مہمان میرے ہیں جو آ رہے ہیں، ان کی روٹی کا انتظام بھی میرے ذمہ ہے، اٹھ جاؤ میں ہی کراؤں۔ کہتے اس کو ہٹا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آئے، کہتے میں بہت حیران تھا کہ ایسا کون سی نیکی کا اثر ہمارے مہمانوں میں، کہتے اس وقت ہم نے دیکھا کہ حضرت کوئی رحمت اللہ تشریف لائے تو ان کا بہن کا حلقہ میں داخل ہونا، ان کی آمد کے لیے کچھ خبری۔ اچھا اس عورت کو ہٹایا کیوں؟ کہتے وہ بعد میں کھلا کہ وہ رافضی قسم کی صحابہ کرام کے دشمنی اور بغض کو اپنے دل میں سمونے والی عورت تھی، اس عورت کو اللہ کے رسول نے آپ نے ہٹا کر فرمایا کہ کوئی بزرگوں کی روٹی کامل پکانے کی قابل نہیں ہے کہ انتظام کرو۔ حضرت نے کوئی رحمت کرنے کی بیعت کی۔ اچھا اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک مزید بات عرض کرتا ہوں، حضرت کوئی رحمت اللہ کا نکاح جو ہوا ہے وہ نکاح بھی اپنے ماموں کی بیٹی سے ہوا ہے، ان کے ماموں تھے مولانا محمد نقی صاحب رحمہ اللہ، ان کی بڑی سرکاری سے ان کا نکاح ہے۔ اچھا جو ان کے نکاح میں خاتون آئی ہے ماموں کی بیٹی ہے، ان کی والدہ بھی تو حضرت ابو بکر ساری کی اولاد ہے، حضرت ان کے والد تو ماموں کی بیٹی بھی تو وہی ہے نا، اللہ نے ان کا رشتہ بھی اسی خاندان میں کرایا جس خاندان کو حضرت ابو بکر ساری رضی اللہ عنہ کے خاندان ہمیشہ تھا۔ حضرت ابو بکر ساری سے کون بدنصیب ہوگا جو ناواقف ہوگا؟ میزبان رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا مدینہ منورہ میں حق ادا کیا ہے، رہائش کے انتظام کے لیے سارا معاملہ کیا، جتنا تک وہ دو محنت کوشش سے ہو سکا بلکہ اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانہ دینے میں انہوں نے اپنی جگہ عطا فرمائی۔ ایسی اتفاق کی بات ہے کہ جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ماں باپ بھی اسی نسل سے، تو ہماری مسجد کا نام بھی جامع مسجد ابو بکر ساری ہے رضی اللہ عنہ، اس نام کی نسبت بھی آتا ہے۔ حضرت میں کوئی رحمت اللہ علیہ ماموں کی بیٹی سے نکاح ہے، کوئی سے ان کی 4 اولاد ہیں۔ حضرت میں کوئی رحمت اللہ کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، یہ بیٹا تو جوانوں میں فوت ہوا اور ایک بیٹی بچپنے میں فوت ہوئی تھی، یہ 2 بیٹیاں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی زندہ رہی اور ان کی اولاد تھی، ایک بیٹے کا نام محمود اور ایک بیٹے کا نام مسعود ہے۔ محمود بچپن میں فوت ہوئے تھے، مسعود یہ حکیم بھی کبھی عالم بھی بنی کا ایک کردار۔ حضرت کوئی رحمت اللہ کی یہ زندگی اس طرح 3 حج ہیں، ایک حج کا سفر جب جہاز پہ گئے تھے تو 2 سال وہاں گزار کے آئے تو 2 حج کیے، تو زمانے میں 2-3 ماہ کا سفر ہوتا تھا، آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جائیں، وہ ایک زمانہ لگتا تھا۔ حضرت کوئی رحمت اللہ 2 سفر کے 2 حج ایک سفر میں ہوئے اور تیسرا حج ایک سفر 4-5 سال کے بعد میں ہوا ہے۔ حضرت حاجی رحمۃ اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے ساتھ مل کے شاملی کے میدان میں انگریز سے جہاد کیا، اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گوگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کی قیادت میں انگریز سے جہاد ہوا ہے، اور انگریز کو بر صغیر چھوڑنے کی جو پہلی چنگاری ہندوستان میں ملی ہے اس جنگ کے بعد ملی ہے، انہوں نے انگریز کو اس وقت ڈاکو چنے چھپائے تھے۔ بہرحال اس جہاد کے بعد ان کے اوپر ایک مسائل آئی ہیں، ابتلا آئی ہے، حکومت کی طرف سے بغاوت کا غداریوں کے مقدمے آئے، جیل بھگتی، بڑا ایک ترتیب رہی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے، جو کہ شیخ بنے تھے، جیل سے رہائی کے بعد حج کے سفر میں بھی گئے اور شیخ کی زیارت کا شوق بھی تھا، تو کتنے بار حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کر حضرت کی زیارت کی ہے، اس طرح باہر آئے ہیں۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں حضرت کے حوالے سے۔ حضرت اللہ رب العزت نے علمی طور پہ بڑا مضبوط رکھا تھا، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ علمی طور پہ مضبوط ہوتے کہ کوئی مسئلہ پوچھتا فوراً اس مسئلے کا قرآن اور حدیث اور اس کی شکل میں ماہرین کی آراء کی شکل میں فقہ کی شکل میں اس شکل کو پیش کر دیتے۔ حضرت گنگوئی کی کئی فتاویٰ جات موجود ہیں، آپ فتاویٰ رشیدیہ کو مستقل دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ باقیات فتاویٰ رشیدیہ میں چھپ کے آئے وہ بھی موجود ہے، ان کی کئی کتب بھی ہیں اس مسئلے پر، فلاں فقہ کے بارے میں ان کو ثانی ابو حنیفہ کا لقب کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایسے علاقے میں وہاں پر دین کی خدمت کی ہے جہاں عام طور پہ مخالفت کی دین کی، انہوں نے بھی ان کی نیابت میں یہاں پر ہندوستان میں وہ دین کی خدمت اور علم فقہ کا چراغ بلند کیا کہ رہتی دنیا تک ایک یادگار ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علم فقہ اس شخص کو اللہ عطا فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ خیر کے ارادہ فرما لیتے ہیں۔ تو علم فقہ کے ساتھ ان کو رکھا گیا تھا، مسائل سے چٹکیوں میں حل کرنا ان کا ایک کام تھا۔ ایک بار ان سے کسی شخص نے سوال کے دوران کہا کہ میرے قبلہ کعبہ، آپ مجھے اس مسئلے کے جواب دیں۔ انتہائی ناراض ہوئے، فرمایا قبلہ کعبہ ہمارا ایک ہی ہے، کسی انسان کو آپ قبلہ کعبہ کو کہتے ہیں، منع فرماتے تھے اگر کسی بندے کے لیے قبلہ یوں ہے۔ آج کل تو جناب قبلہ کہلانے میں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس طرح کے القابات اپنے لیے کہنے والے کو بھی اور ڈانٹ بھی پڑھوتے تھے کہ ایسے قبلہ رکھے تو میرا نام ہے وہ نام لے کر آپ بات کریں۔ حضرت کے ساتھ ایک بار ایک شخص نے حضرت سے ایک بار سوال کیا کہ حضرت میں نے قرضہ لیا ہوا ہے فلاں آدمی سے، اب میں نے اس کو قرضہ دینا ہے وہ تو دور ہی رہتا ہے، جب میں نے لیا تھا تو اس کے وہاں جا کر لیا تھا، اب میں نے اس کو قرضہ لوٹانا ہے تو دو شکلیں ہیں، یا تو میں وہاں سفر کر کے جاؤں اور یا میں منی آرڈر بھیج دوں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ایزی پیسہ ہے، اس سے تھوڑا دن پہلے لوگوں کو یاد ہے منی آرڈر ہوتے تھے وہ ڈاک کے ذریعے جاتا تھا، تو میں اس طرح بھیج دوں۔ تو یہ بتائیں میں نے قرضہ مثال 1000 روپے لیے اور ڈاک خرچ اس کے اوپر 20-30 روپے آئے گا، تو یہ میرے ذمہ آئے گا یا جس نے مجھے قرض دیا ہے اس کے ذمہ آئے گا؟ کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا دو باتیں، قرض واپسی کا مطالبہ اس نے کیا ہے یا ڈیٹ آ گئی ہے اور تم دے رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت وقت سے پہلے اس نے مطالبہ نہیں کیا، وہ تو خاموش ہے، نہیں دے رہا ہوں، کہا پھر تو بتا دے، اور وہ وقت سے پہلے مانگنے کی ضرورت ہے، ہر صورت دے دو تو پھر خرچہ وہ برداشت کرے گا کہ اس کی ضرورت۔ ایسے آبامی لہجے میں آسانی طور پر مسائل کا حل لیتے۔ ایک بار ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت میں نے امام سے پہلے سلام پھیرا ہے تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ اکبر کہنے پر نماز شروع ہوتی ہے، السلام علیکم پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کسی نے امام سے پہلے اللہ اکبر کیا وہ نماز میں شامل نہیں ہوا، کسی نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا وہ بھی نماز میں شامل نہیں تھا، اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی تشریح میں فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام کہتا ہے اس کے لفظ سے پہلے ایک بندہ لفظ کہہ بیٹھا تو وہ تو امام سے پہلے نماز سے نکل گیا، تو جس نے امام سے پہلے نماز مکمل کر لی ہے اس کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے۔ آسان انداز میں مسائل فقہ کا حل بتاتے اور اس کو سمجھائے دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ عقیدہ حیات النبی کا ہے اور یہ واضح ان کی فتاویٰ رشیدیہ میں موجود ہے اور اس پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے دستخط ہیں۔ الجواب بہذا التفصیل صحیح رشید احمد وفی احمد کا دستخط ہے، حضرت کیا بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عام بندہ قبر میں سلام سنتا ہے یہ تو جسے پاک میں اس طرح فلاں فلاں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سننے میں پیغمبر کی قبر کے قریب سماعت کے مسئلے میں اہل حق اہل اسلام اہل سنت والجماعت کا موقف اور نظریہ کیا ہے؟
تو حضرت نے فرمایا کہ عام بندوں میں کوئی اختلافی بات آ جائے تو آ جائے، عام کا مسئلہ عام کا ہے، رسول اللہ کی ذات عام نہیں، خاص الخاص ذات، رسول اللہ کی ذات اخص ذات ہے، اس سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی ہستی، کوئی ہے جو ہے نا رتبہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، بادس خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا مخلوقات کا رتبہ ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا تمام انبیاء کرام جو دنیا سے رخصت ہوئے بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، کوئی قبر کے قریب سلام پڑھے تو انبیاء کے سننے میں اس کائنات میں صحابہ آل بیت سمیت کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب انبیاء کی قبر کے قریب سلام کے اور سما کے قائل ہیں۔ اسے اجماع کہتے ہیں، اسے اتفاقی فیصلہ کہتے ہیں، اسے اجماعی فیصلہ کہتے ہیں، اور جو فیصلہ امت کا اجماعی صحیح ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت میری امت کو کبھی گمراہی پر اجماع نہیں کرنے دے گا۔ حضرت ابن عمر کی روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ فید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ الی النار، ترمذی کے لفظ شذ الی النار ہے، باقی کتب کی شذ الی النار ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کر لے کہ پوری امت کے اتفاق کے ایک گمراہی پر ہو جائے، میجارٹی امت کی فقہاء علماء ایک ماہر کے طبقے کبھی گمراہی پر اجماع نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کی مدد اجماع کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو اجماعی راستے سے کٹا وہ تو جہنم کی طرف کٹا، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ حضرت نے اجماعی طور پہ فرمایا کہ انبیاء کرام کی سما میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، مولانا یحییٰ کاندھلوی وہ شخص ہیں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی فتح احوال والے ان کے والد مکرم ہیں۔ حضرت کی جب بینائی چلی گئی، یہ آنکھوں میں کمزوری آئی، اس کے بعد حضرت کوئی کی طرف سے مولانا یحییٰ فتاویٰ لکھتے تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے سما کا فتویٰ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سنیے اس فتاویٰ رشیدیہ میں دو فتوے ہیں سما کے، ایک فتویٰ وہ ہے جو مولانا یحییٰ نے لکھا ہے، ایک وہ ہے جس پہ حضرت کے دستخط ہیں، الجواب بہذا التفصیل صحیح ہو، تو اس لیے مولانا یحییٰ کا نہیں ہے بلکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے خود اس فتوے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور حضرت کے مسائل ایک فتوہ خاتون ہے حضرت کے پاس کہ میں مسجد کی پڑوسن ہوں اور مسجد کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، میری گھر میں آواز آتی ہے، ہم 3-4 عورتیں مل کے کیا امام کی ابتدا میں باجماعت نماز اپنے گھر سے ادا کر سکتے ہیں؟ شامیہ کے مسئلے کو بڑی آسان طور پہ حل فرمایا کہ یہ تجری فیہ العجلہ، اس جزیے کو سامنے رکھ کے حضرت نے جواب دیا کہ میری بہن اگر آپ کے اور مسجد کے درمیان کوئی ایسا راستہ موجود ہے جس میں کوئی ریڑھی گاڑی چل سکتی ہے تو آپ مسجد کے ساتھ متصل نہیں ہیں، آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں آپ کا گھر قریب ہے، اس کے درمیان کوئی گزرگاہ بھی نہیں ہے، اور اس دوران آپ تک امام کے تکبیرات کے انتقال واضح طور پہ معلوم ہے کہ امام اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، آپ کے علم میں اس طرح بات ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے یا کوئی دیوار چھوٹی ہے معاملہ سمجھ آ سکتا ہے تو پھر آپ کی نماز رہ سکتی ہے۔ تو اس طرح لوگ مسائل پوچھتے حضرت کو جواب دیتے، پوری ان کی جلد تیار ہے مسائل پر۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کے تذکرے پر تذکرۃ الرشید جو مولانا عاشق علی میٹھی نے مولانا نے ان کی سیوانیں لکھی ہے، اس میں تقریباً پتہ نہیں کتنے 100 حوالوں کے ساتھ ان کے تفقہ کو ثابت کیا گیا کہ اس طرح دین میں ایک شخص کو مہارت اللہ نے دی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے وہ مرتبے عطا فرمائے تھے کہ بڑے بڑے اہل علم، جبال العلم، علم کے پہاڑیاں ان کے قدموں میں آ کر بیٹھے اور ان سے علوم حاصل کیا۔ جس شخصیت کا نام دنیا میں آج گونج رہا ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کو محمود الحسن پڑھتے ہیں، الحسن پہلے نام حضرت شیخ الہند کے نام میں نہیں، ویسے محمود الحسن نام ٹھیک ہے لیکن حضرت کے نام میں محمود الحسن نہیں ہے، محمود حسن ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند وہ ہے جو حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت کشمیری، حضرت عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت گنگوہی سے انہوں نے پڑھا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کے والد مکرم ہیں، یعنی حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خان کی شخصیت، ان کے دادا استاد بنتے ہیں، یہ بھی حضرت گنگوہی کے شاگرد ہیں۔ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ،
شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ میرے پیر میرے بزرگ مولانا خلیل احمد سہارنپوری جن کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے قدموں میں موجود ہے جنت البقیع میں. مولانا خلیل احمد سہارنپوری ایک نام ہے. میں کوشش کروں گا کہ اگلے جو میں اس پر بات کروں ان کی وفات کی ذوالقعدہ میں ہے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کی ان کا شاگرد ہے. اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رائے پور خانقاہ کے چشم و چراغ حضرت حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر بنتے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ یہ بھی ان کے شاگرد. اس طرح بڑے بڑے حضرات حضرت سے پڑھے ہیں اور حضرت کے علوم کو لے کر دنیا میں گئے ہیں. حضرت مولانا حسین علی المانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری میاں والی کے قریب یہاں بچ رہا ہے. یہ شخصیت شمس المفسرین یہ بھی ان کے شاگرد ہے. لیکن افسوس ہے حضرت مولانا حسین علی المانی رحمۃ اللہ کے چند لوگ نام تو لیتے ہیں کہ وہ حضرت البانی ہمارے بڑے ہیں. وہ حضرت البانی رحمۃ اللہ کے عقیدے سے انکار کر دیتے ہیں. مولانا حسین علی المانی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں. 1944 میں ان کی وفات ہے. تفسیر کے باہر حدیث کے باہر علوم شریعت کے باہر. لیکن چند ماننے والے حضرت مولانا البانی کو فرماتے ہیں کہ یہ حیات النبی کے منکر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے قائل ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں. حضرت مولانا حسین البانی رحمۃ اللہ نے وفات کے وقت آخری کتاب املائی کرائی ہے املا کرائی ہے لکھوائی ہے. اس کا نام ہے تقریرات حدیث تحریرات حدیث. تحریرات حدیث میں حضرت نے باقاعدہ 2 جگہ تعریف فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ لکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں میری قبر کے قریب کوئی سلام پڑھے گا میں اس کو خود سنوں گا جو دور سے پڑھے گا فرشتے پہنچائیں گے. ایک شخص مجھے کہنے لگا آگے نہ پڑھو نا آگے کیا لکھا ہے. میں نے کہا آپ پڑھا دیں. کہتے ہیں آگے لفظ لکھا ہے کہ اگر زندہ کس پر آؤ تو سین دو گا. میں نے کہا یہاں لکھا ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ حدیث ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا حیا کر اگر ٹھیک نہ ہوتی تو کہتے میں آگے اور تردید لکھوں گا. انہوں نے تردید نہیں کہی تفصیل کہی ہے. تم نے تفصیل کو تردید بنا دی ہے. کوئی تفصیل اور تردید میں تمہیں فرق ہی نہیں نکلتا. اچھا اگر یہی بات ہے تو حضرت نے اسی کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر یہ کام کرایا کہ ایک دیہاتی شخص آیا صحابہ کرام کی موجودگی میں. اس نے آ کر وفات کے 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کا عرض کیا یا رسول اللہ دنیا سے گئے ایسے لگا ہمارا تو دل نکل گیا. بس ایک ہی بات ہمیں نظر آتی ہے. قرآن نے کہا گناہگار خود توبہ کر کے حضور کے پاس آئے حضور دعا کریں گے اللہ معاف کرے گا. تو جتوں کا مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی میں آپ کے پاس آیا ہوں خود بھی گناہوں کی معافی مانگ چکا ہوں. قرآن آیت کے مطابق فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. آپ دنیا میں ہوتے تھے معافی کی دعا کرتے تھے. اللہ آپ کے ذریعے مجھے بھی یہ شرف عطا فرما دے. کہتے ہیں حضرت رسول اللہ کے مبارک سے اس کو تسلی دی گئی اللہ قد غفر لك اللہ نے تیری بخشش فرما دی. تو یہ بھی حضرت البانی رحمۃ اللہ نے وہاں لکھا ہے. اس سے پتہ چلا کہ وہ حیات النبی اور سوال النبی کے قائل ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی علم حدیث پر علم فقہ پر علم شریعت پر علم دین پر علم قرآن تفسیر پر ایک انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک اس چیز کو یاد رکھیں گے. حضرت مولانا کا نظریہ یہ تھا کہ جو شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف بات کرے تقلید کو شرک کہے یا اس طرح بدعتیں بجا لائے فرمایا صحیح العقیدہ آدمی کو ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اپنی نماز کو جیسے صحت کو تندرست رکھتے ہو نماز کی ابتدا کو بھی تندرست رکھو. قادیانیت کا فتنہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کی زندگی کا آخر تھا پر اس فتنہ پروان چڑھ رہا تھا. مرزا قادیانی نے شروع میں تو خود کو شروع میں نبی ظاہر نہیں کیا تھا نا. جھوٹے نبی نے خود کو نبی نہیں کہا تھا لیکن اس جھوٹے نے خود کو اچھا آدمی ایک مجدد ایک ریفارمر اس طرح کے نام دیے. آخر زمانہ حضرت گنگوہی کا تھا تو اس کی نبوت کی باتیں چلنے لگی. حضرت نے جو فتویٰ اس کی تعریف فرمایا وہ یہی تھا کہ اس بےمان سے خود بھی بچے اور امت کے ایمان کو بچائیں. 1905 میں حضرت کے بعد 1901 کے لگ بھگ اس نے جو ہے نا انکار ہے باقی ختم نبوت کر کے نبوت کا واضح دعویٰ جو اس بےمان کا آیا تھا اس زمانے میں. تو جاتے جاتے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی منجی بھی ٹھوکی ہے اور قادیانیت کے کفر کا فتویٰ اور ختم نبوت کی تائید پر لکھا ہے. ایک شخص نے ہندوستان کے رائے بریلی میں رہنے والے ایک شخص نے حضرت گنگوہی کے خلاف جا کر سعودی عرب میں کہا رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. اور اس پر حضرت گنگوہی کو جھوٹے موٹے دستخط بنا کر دکھایا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا شکر ہے اللہ نے میری زندگی کے 2-4 لوگ مجھے رکھے ہیں لوگ میرے خلاف جھوٹ بولیں گے تو میں اس کی تردید کر سکتا ہوں. حضرت نے فرمایا نہیں میری مہر ہے نہیں میرے دستخط ہے.
میں نے تو اتنے دستخط کیے ہیں، میں یہ فتویٰ دیا ہے، مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم تو نبی کی ذات کے لیے بھی جھوٹ ہونے کے قائل نہیں ہیں کہ جو پیغمبر کو جھوٹا سمجھے اس کا باؤنڈری آف اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو کہا جو نبی کی ذات ہے ہم اس کے لیے کہتے ہیں چلے جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں، رب العزت کے بارے میں ایسا غلط فتویٰ ہماری طرف منسوخ کر دی جائے۔ حضرت نے اس سے اعلان برات کیا اور اعلان برات سے اس کی تردید کی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ آج تک اس جھوٹے فتوے کو پھیلاتے ہیں۔ کل بھی جب ہمارا یہ اشتہار انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوا تو مجھے ایک دوست کی کال آئی کہ مولانا مجھے ایک شخص نے فون کیا، مفتی عبدالواحد قریشی تو کل جمعہ پڑھائیں گے مولانا رشید احمد گنگوہی کے حالات اور کردار اور حیات اور کارنامے پر۔ تو گنگوہی صاحب کا تو فتویٰ تھا کہ اللہ رسول اللہ جھوٹ بولتا ہے، تو کل اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ میری عادت نہیں تھی میں اس طرح کی جھوٹی باتیں کی تردید کروں، جھوٹ جھوٹی ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آج تک لوگ جھوٹی بات کو پھیلاتے پھر رہے ہیں تو اس کی وضاحت بھی کر دینی چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ اور الزام ہے جو اللہ والوں کے لوگوں نے لگایا ہے۔ اور سنیں یہ الزامات پیغمبر کی ذات پر بھی لگے تھے۔ ان ھذان لساحران یریدان، فرعونیوں نے الزام لگایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام پر کہ یہ نبی نہیں ہے، جادوگر ہے، ہمیں ہمارے شہر سے نکالنے آئے ہیں۔ لساحر کذاب کہہ کر پیغمبروں کی ذات کو مخاطب کیا گیا، انہ لمجنون کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیچڑ اچھالا گیا۔ تو جب نبی کی ذات بھی یہ ہے تو علماء، سچے علماء، اہل حق علماء نبی کے وارث ہیں، تو نبی کی وارث پر بھی شیطانیت والے بولتے رہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ روز اول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ اور ابو لہب کے شرارے کی لڑائی ہے، وہ قیامت تک چلے گی، وہ قیامت تک چلے گی۔ ابو لہبیوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کا کردار کبھی اچھا نہیں لگا۔ ہاں جب چوکیدار کے خلاف چور بولے تو ہمیں مزید اعتماد بڑھا دینا چاہیے کہ ہمارا چوکیدار ٹھیک چوکیداری کر رہا ہے، تب چوروں کی چیخیں نکل رہی ہیں، تب تو چور چوری پر اپنی کمر نہیں کستا کہ یہ اس پر کوئکلی اس پر گرفت کر لیتا ہے، تو اس کا معنی چوکیدار بہت بہتر ہے۔ تو اگر اس طرح کی باتیں ہونا تو پھر اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ کا اعلان ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے اولیاء اللہ کے خلاف کوئی دشمنی رکھی، فرمایا اللہ رب العزت فرمانے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ تھی، کبھی کسی عالم دین کے خلاف، اہل حق کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہنے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فلاں اپنی علماء کو گالیاں دیتا ہے، عالم دین پر اعتراض کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا علم دین پر اعتراض کرنا کیا ضرورت، عالم دین کے خلاف اگر ایک عالم کی کوئی بات ہے تو علماء سمجھا کر بات حل کر لے، بس ختم۔ عوام کو نہیں چاہیے علماء پر تان بازی کرے، عوام کو نہیں چاہیے علماء پر زبان درازی اور گالیاں دے۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ ولی اللہ تھے نا، کشف کے ایک چیلنج فرماتے ہوئے اپنی ایک بات کے ساتھ فرمایا کہ میں اللہ پہ یقین رکھ کے کہتا ہوں، جو علماء کے خلاف تان کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو کھولو، اس کے چہرے کو اللہ قبلے سے دور کر دے، نہ کیا ہو تو فرمائے جو سزا ہمیں دینا ہمیں دے دے۔ ایک وجد میں آ کر ایک بات حضرت نے ارشاد فرمائی تھی، وہ ہمیں اہل دین کی علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ تقریباً یہ 31 جولائی ہے، بعض روایتوں میں 5 اگست ہے 1905 کو یہ علم کا، شریعت کا، دین کا بہت بڑا چمکنے والا سورج یہ گنگو کی بستی میں یہ ہے غروب ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے، رب العزت ان کے خیر سے ہم سب کو پوری امت کو نصیب فرمائے، حاسدین کو اللہ ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔